السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صبح کی سیر۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ صبح کی سیر تفریح بھی ہے اور ہلکی ورزش بھی۔ اس سے انسان سارا دن چاق و چوبند رہتا ہے۔ طبی اعتبار سے یہ بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ سیر کرنے سے انسان کو بہت سی بیماریوں سے خود بخود نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہی کھلی ہوا میں نکل جاتے ہیں۔ وہ تازہ ہوا کے جھونکوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اپنے پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آکسیجن بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے جسمانی اور دماغی پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ دوسری لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ صبح کی سیر صحت کی ضمانت ہے تو صحیح ہوگا۔ صبح کی سیر اکیلے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک ساتھی ہمراہ ہو تو سیر کرتے ہوئے زیادہ لطف آتا ہے۔ اس لیے میں اور میرا ایک دوست حمید دونوں اکٹھے ہی سیر کو نکلتے ہیں۔ ہم دونوں سیر خیز ہیں۔ رات کو چاہیے کتنی دیر سے سوئیں، صبح اذان سے پہلے ہی بیدار ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں ہی نماز کے عادی ہیں۔ صبح کی نماز مسجدوں میں پڑھ کر وہیں سے اکٹھے سیر کو چلے جاتے ہیں۔ اکٹھے سیر بھی ہوتی رہتی ہے اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اکثر کسان بھی کسب حلال کے لیے زمین کا سینہ چیرنے نکل پڑتے ہیں۔ مرغان چمن بھی اپنے خالق کی حمد و ثنا ترانے اور الپنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے راستے میں ایک باغ پڑتا ہے۔ باغ کا نظارہ صبح کی دید کے قابل ہوتا ہے۔ پھولوں اور پتوں پر شبنم کے موتی چمک رہے ہوتے ہیں اور خوب بہا دکھاتے ہیں، اور باد نسیم کے جھونکے ٹخنیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ گل ہائے چمن ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کلیاں چٹک رہی ہوتی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ کیا سہانا سما ہوتا ہے، ہر طرف تر و تازگی اور خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح کے مناظر ہوں تو سیر کرنے والوں کی صحت کیوں بہتر نہ رہے، دن بھر ان کی طبیعت شگفتہ نہ رہے۔ اس لیے تو صبح کی سیر پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیم بھی بار بار اس کی سیر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی پرندے روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ چڑیاں پدک کر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگ لگاتی بہت پیاری لگتی ہیں۔ ان کی چوں چوں کی آواز کانوں کو لبھاتی ہے۔ بلبل بھی نغمہ سراتی ہیں۔ آسمان پر کوے مشرق سے مغرب کی طرف غولوں کے غول اڑ رہے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جس طرح ایک مل کے مزدور ایک ہی سمت میں مقررہ وقت پر یوں بر یوں ڈیوٹی پر جا رہے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے نہر آ جاتی ہے، پھر ہم نہر کے کنارے ہو لیتے ہیں۔ نہر کا نظارہ عجیب کیفیت پیش کرتا ہے۔ نہر کے کنارے سرکنڈوں کی دیواریں چاندی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ جس موسم میں ان کے اوپر پھول کھلے ہوتے ہیں تو وہ نرم و نازک، چمکدار، نفری بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ نہر کے کنارے درخت اور دوسرے پودے دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ ہی تر و تازہ اور سبز ہوتے ہیں۔ نہر کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کو نمی کی کمی نہیں رہتی۔ نہر کے کنارے پر سڑک تو کچی ہوتی ہے مگر صاف ستھری اور ہموار ہوتی ہے، جس پر چل کر بہت مزہ آتا ہے۔ اس سے زیادہ نہر کے کنارے اگی ہوئی گھاس چل کر دل و دماغ کو تازگی اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ نہر کے پانی سے دھلی ہوئی صاف شفاف
हवा जब अंदर दाखिल होती है तो आँखें खिलती चली जाती हैं। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मुझे नया टॉपिक है।